السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 تاریخ دوسرا مہینہ 2021۔ آج ہم پڑھیں گے حروف شمسی اور حروف قمری۔ الف کے علاوہ حروف تہجی کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حروف شمسی اور نمبر 2 حروف قمری۔ حروف تہجی کل 28 ہیں، 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں۔ حروف شمسی کیا ہے؟ وہ حروف جن پر الف لام آئے تو لام نہ پڑھا جائے۔ جی، حروف شمسی وہ حروف ہیں جن پر الف لام آئے تو لام نہ پڑھا جائے۔ مثلا الشمس، یہ لام آیا، لام نہیں پڑھا گیا۔ یہ لام جو ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھا، حمزہ کو شین کے ساتھ ملا دیا، کیونکہ یہ شین جو حروف شمسی ہے۔ الشمس، اسی طرح دیکھیں، اور اگر الف لام سے پہلے کوئی کلمہ ملا کر پڑھا جائے تو الف لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ جیسے مثلا بالصبری، اب دیکھنا اس میں الف پڑھا گیا نہ لام پڑھا گیا، بالصبری۔ اسی طرح یہاں دیکھو والشمسی یا والشمس، الف اور لام نہیں پڑھا گیا۔ پھر دیکھو حروف شمسی وہ حروف ہیں جن پر الف لام آئے تو لام نہ پڑھا جائے۔ مثلا الشمس، اور اگر الف لام سے پہلے کوئی کلمہ ملا کر پڑھا جائے تو الف لام دونوں نہ پڑھے جائیں۔ جی، بالصبری والشمس یا والشمسی۔ اب حروف شمسی کتنے ہیں؟ 14 حروف شمسی ہیں اور 14 حروف قمری ہیں۔ حروف شمسی کون سے؟ ان کو یاد کرو زبانی: تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ جی، تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ حروف شمسی ہیں۔ حروف قمری وہ حروف جن پر الف لام آئے تو لام صاف پڑھا جائے، جیسے القمر، العین، والحمد۔ اور حروف قمری کتنے ہیں؟ 14: با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا۔ پھر دیکھیں با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، حمزہ، یا، یہ حروف قمری ہیں۔ 14 حروف شمسی کہلاتے ہیں اور 14 حروف قمری۔ اس کو اچھی طرح یاد کریں، اس کو دیکھیں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس طرح لفظ آتے ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیوں آئے ہیں، کس لیے۔ جی، حروف شمسی میں لام نہیں پڑھا جاتا، اگر کوئی لفظ پیچھے ملائیں گے تو الف لام دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ حروف قمری میں جو ہے، مطلب جب حروف قمری آئے گا تو لام صاف پڑھا جائے گا، جیسے با ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا القمر، قاف حروف یہ قمری ہے، یہ قاف آیا تو اس کا لام صاف پڑھا گیا۔ العین، عین جو حروف قمری میں ہے، یہاں العین پڑھا گیا، ٹھیک ہے۔ والحمد، ہا جو ہے حروف قمری ہے، اس لیے یہ لام پڑھا گیا، والحمد، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہوتا ہے نون قطنی، ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا قرآن پاک میں، نون سے ملایا جاتا ہے۔
نون قطنی جس حرف پر تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہوں اور اس کے بعد والے حرف پر جزم ہو تو اس تنوین کو نون مکسور سے بدل کر پڑھیں گے۔ نون مکسور یعنی نون زیر والا، یہ اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اسے چھوٹے سے نون کی شکل میں لکھتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ تھا نوحن، نوحن تھا یہ لفظ۔ اب کیونکہ اس کو اگلے لفظ سے ملانا تھا تو کیا کیا، ایک پیش کو ہٹا دیا گیا، نوح نبنہ۔ قرآن پاک میں ایسے الفاظ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نون لکھا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی نون کیوں لکھا ہے، تو اس کو دیکھ لیں، دو زبر دو زیر دو پیش اور اس کے بعد والے حرف پر جزم ہو تو اس تنوین کو نون مکسور سے بدل کر پڑھیں گے۔ اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اسے چھوٹے سے نون کی شکل میں لکھتے ہیں۔ اصل میں یہ لفظ نوحن تھا۔ اب اس کو کیسے ملاتے اس کے ساتھ، تو کیا کیا، ایک پیش کو ہٹا دیا اور نون قطنی سے اس کو ملایا، نوح نبنہ۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، جناتی عدن تھا، یہاں عدن تھا، اس کو ملانا تھا اس کے ساتھ۔ اب کیسے ملائیں گے، شد آیا آگے تو ملانے کے لیے پھر کیا کیا، ایک زیر کو ہٹا دیا گیا، عدنی، پھر نون قطنی سے ملا دیا گیا، نلتی، جناتی عدنی نلتی۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے، آپ اس کو سمجھیں گے۔ نون قطنی جس حرف پر تنوین یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش ہوں، اس کے بعد والے حرف پر جزم یا شد ہو تو اس تنوین کو نون مکسور سے بدل کر پڑھیں گے۔ اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں، اسے چھوٹے سے نون کی شکل میں لکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لینا اچھی طرح، اس کو یاد کر لینا، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم نے حروف شمسی حروف قمری پڑھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نون قطنی۔ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں اس طرح کے الفاظ تو ہمیں پتہ ہوگا، تو ہم کل آگے کنوے کریں، بچوں کو پڑھائیں، بچوں کو سمجھائیں اور خود بھی سمجھیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔